بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ معزز ناظرین، پھر آپ کے سامنے اسی موضوع پر گفتگو کرنے آیا ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں ہمارا موضوع تھا کیا ہم والدین کی بدسلوکی کر کے جہنم کے حقدار ہو جاتے ہیں؟ ایک ٹاپک تھا ہمارا، اس میں ہم نے کچھ باتیں کی تھی، کچھ کہنی اور ضروری ہے۔ آئیے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والدین کا کیا حق ہے؟ والدین کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے؟ والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما جنتو کا و نارو کا، وہ دونوں تمہارے لیے جنت ہے اور تمہارے لیے دوزخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سوچنے کے قابل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر الفاظ میں بہت بڑی بات کہہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں تمہارے لیے جنت ہے اور تمہارے لیے دوزخ ہے۔ اگر کوئی اولاد اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کے ساتھ بد سلوکی کا معاملہ نہیں کرتا ہے، نازیبا کلمات سے انہیں نہیں پکارتا ہے، نازیبا کلمات ان کے لیے نہیں کہتا ہے، ان سے بدظن نہیں ہوتا ہے، بدگمان نہیں ہوتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان کے لیے اچھے الفاظ کا استعمال کرتا ہے، ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آتا ہے، تو یقیناً وہ والدین ان کے لیے جنت ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، ان کا دل توڑتا ہے، ان کے ساتھ ظلم کرتا ہے، بدتمیزی کا معاملہ کرتا ہے، بدگمان ہے، بدظن ہے، گالیاں بکتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات کہ وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ یعنی تم اگر ان کی بدسلوکی کرو گے، ان کے ساتھ ظلم کرو گے، ان کا دل ٹوٹے گا، اور جب ان کا دل ٹوٹے گا تو خدا تعالیٰ تم سے ناراض ہوں گے، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم کے مستحق بنا دیں گے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ ممبر کے پہلے زینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر دوسرے زینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر تیسرے زینے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے خلاف معمول دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخر کیا وجہ تھی آج ہم نے آپ کو خلاف معمول ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہتے ہوئے سنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل امین آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں پہلے زینے پر قدم رکھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ناک خاک آلود ہو اس شخص کی جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں سے بخشش کروا کر جنت کا مستحق نہ بن جائے۔ اسی طرح جب میں دوسرے زینے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل فرما رہے تھے کہ ناک خاک آلود ہو اس شخص کی جو اپنے والدین میں سے کسی کو بڑھاپے کے عالم میں پائے اور ان دونوں کی یا ان میں سے کسی ایک کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار نہ بنائے۔ ذرا سوچئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں، حضرت جبرائیل فرما رہے ہیں کہ وہ شخص برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، وہ شخص جو اپنے والدین میں سے کسی کو بڑھاپے کے عالم میں پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے۔ یوں تو والدین کی خدمت جوانی سے لے کر بڑھاپے تک کرنی ہے، لیکن بڑھاپے میں والدین کو خدمت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جوانی میں وہ طاقتور ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، اس لیے انہیں جوانی میں زیادہ خدمت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن بڑھاپے میں انہیں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں خدمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ وہ شخص ناخاک شخص برباد ہو جائے کہ جو بڑھاپے کے عالم میں اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا سکے۔
تو ذرا سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضرت جبرائیل کا کہنا کافی نہیں تھا؟ لیکن اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا کتنی بڑی بات ہے۔